اتنی انہونی بات میں نے کر دی ہے، جب وہ ہٹلر، اس ریجن کا ہٹلر نریندر مودی جب ان کے لیے جناب ساڑیاں بھیج سکتا ہے جنا، یہ اس کی اماں کے لیے ساڑیاں بھیجیں گے، وہ ان کے لیے آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے، یہ اس کی بہن کے لیے آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے، یہ اس کو اپنی دوتی کی شادی کے اوپر جناب ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلائیں گے۔ یہ جب کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام پورے 3 سال اپنے منہ سے نہیں نکالے، پوری سن لیں، اور جب ان کی رمضان شوگر مل کے اندر چھاپا پڑے تو ریکارڈ میں پتا چلے کہ جناب وہاں پر کم از کم 20 انڈین جناب ملازمین موجود ہیں، جب جدہ کی ان کی جناب سٹیل مل کے اندر 100% انڈین کے جناب ملازمین ہو اور ایک بھی پاکستانی نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی۔ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور انڈیا کے نریندر مودی کے جو اس وقت مسلمانوں کا قاتل ہے، جو دلی کے اندر پچھلے 4 دنوں سے دوبارہ وہی گجرات کی یاد تازہ کر رہا ہے اور وہاں پہ قتل عام ہوا جو مسلمانوں کا، اس کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی ہے، تعلق ہے، اور اس طرح ان کا تعلق ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ گھومتے پھرتے رہے ہیں جیسے جناب وہ کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے جناب 2 بھائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے میری بات کوئی اتنی انہونی تو نہیں ہے۔ نہیں، لیکن انہونی بات فیاض صاحب، بطور وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم سے بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات ہوتی ہے، وہ گھر بھی آتے ہیں۔ ابھی تو نواز شریف صاحب کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے۔ اس طرح نہیں آتے۔ ایک منٹ فیصل بھائی ادھر ہی رک جاؤ۔ جی اس طرح نہیں آتے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک منسٹر بھی، میں ایک صوبے کا وفاقی نہیں، وہ ٹھیک ہے، دیکھیں فیاض صاحب دیکھیں اس وقت دونوں شخصیات وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم تھے، نریندر مودی بھی وزیر اعظم تھے۔ میری گزارش آپ سن لیں فیاض صاحب، ریکویسٹ سن لیں، پوری سن لیں۔ جی میں کسی دوسرے منسٹر کے گھر، میں کسی دوست ملک کے منسٹر کے پاس بغیر آفیشل کوڈل فارمیلٹیز اپنے ملک کی اور اس ملک کی پورے کیے بغیر، ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو پورے کیے بغیر، ڈپلومیٹک کوڈل فارمیلٹیز پورے کیے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ جی اچھا چلیں ہم نیکسٹ ایشو پہ بھی آتے ہیں، لیکن یہ بتا دیں فیاض صاحب یہ بتا دیں کیا وہ وکرم سود ہی تھا؟ جی فیاض صاحب کیا آپ نے تصدیق کروائی؟ سن لینا ایک اور خبر۔ جی ایک اور سنسنی خیز خبر سن لیں۔ جس وزٹ کے اوپر آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں نا کہ وہ وزیر اعظم تھے، تو وزیر اعظم کی دوتی کے اوپر کی شادی پہ وہ آ گئے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ پولینڈ سے بائی ایئر انڈین ایئر فورس کے اس اسپیشل طیارے کے ذریعے آئے تھے کہ جو زمین کے سارے نقشے جناب اس کے وہ لے لیتے ہیں اس کو جناب، اور یہ خوشاب کے ریکٹر کے اوپر سے گزر کے آئے تھے۔ چلیں خوشاب کا جو پاکستان کا ریکٹر ہے، افغانستان سے آئے تھے اور یہاں ادھر سے نہیں، افغانستان سے وہ آئے تھے، وزٹ سرپرائز تھا سر، وزٹ۔ اچھا چلیں فیاض صاحب یہ بتا دیں اس کو آگے چلتے ہیں، یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے ہیں، ان کی تنخواہ کاٹی جائے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ یہ آپ اتنے اداس کیوں ہو گئے شہباز شریف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ فواد چودھری صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے۔ اب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے ہر وقت اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر موجود رہنا اور حکومت کی پالیسیز کو پراپر طریقے سے کرٹیسائز کرنا، اس کے کنفرنٹ کرنا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ پچھلے 4 مہینوں سے جناب وہ آپ کے سامنے ہے، وہ باہر لندن کے موج میلے کر رہے ہیں، ہر روز جناب فیشن شو ہوتا ہے ان کا، نئی ٹوپی اور نیا سفاری شرٹ، یہ وہاں پہ فیشن شو کر رہے ہیں، ہر روز نیا فیشن شو ہوتا ہے۔ او خدا کے بندو، آپ کا بھائی کسی اور مقصد کے لیے ضمانت لے کے گیا ہے، آپ کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی نئی جناب وہ منطق جناب وہاں پہ شروع کی ہوئی ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آ رہا پاکستانی قوم کو۔ شہباز شریف صاحب کا کیا مقصد ہے؟ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، کہ کیا مقصد ہے ان کا جو بیٹھے ہوئے وہاں؟ سر بیٹھے کیا ہے جناب، بس وہ پاکستان کے خرچے کے اوپر اور اپنی اپوزیشن لیڈری کے جناب وہ مزے تو لوٹ رہے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اس کنٹیکسٹ کے اندر اگر فواد چودھری صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے نا جی۔ نہیں لیکن آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اپوزیشن ہی کوئی نہیں یہاں؟ دیکھیں ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، اپوزیشن تو پہلے بھی کوئی آپس میں اکٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی کہنے کا مقصد یہ، اب دیکھیں بڑا حیرانگی کی بات یہ ہے نظامی صاحب، وہ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو جناب پاؤں پڑتے ہیں، جب ریلیکس ہوتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں۔
اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو یاد آ گئے, پچھلے 2 دن سے تڑیاں لگا رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نہ ہوئے کوئی گلی محلے کے جناب کوئی ڈان ہو گئے 3 دن سے ان کے بیان سنے شہباز شریف صاحب کے کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے, ان کے ساتھ اتحاد بنائیں گے. او بھائی سو بسم اللہ, مولانا فضل الرحمان صاحب آگے بیچارے غزلیں پڑھتے پھر رہے ہیں, میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت تو مولانا فضل الرحمان تو بیچارہ خود پریشان ہے, لیکن یہ تڑیاں دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی. اچھا ایک بریک لینی ہے, اس بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف تو کہتے ہیں بعض مبصرین کے وہ سیدھے آئیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے, آ کے شیروانی وہیں سے لے کے آئیں گے لندن سے, سلوا لی انہوں نے جو ان کے لباس ہے اس میں. بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, فیاض صاحب آتی رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, بریک سے پہلے آپ کوئی شیروانی اور شہباز شریف یہ سب باتیں آپ کر رہے تھے. جی چوہان صاحب یہ بتائیے کہ آل شریف پہ دوبارہ اقتدار کی ہوا بیٹھنے والی ہے, اسی انتظار میں لندن میں بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے, مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے. آل شریف کا اور آل شریف نے پیچھے جو اپنے چمچے کھڑچے چھوڑے ہیں نا ادھر پنجاب کے اور وفاقی اپنے عہدیدار, ان کے لیے ایک ہی لالی پاپ رکھی ہوئی ہے. وہ لالی پاپ کیا ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں. 1.5 سال سے جو ہے ایک رانا مشہود صاحب یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, ہر 4 مہینے بعد وہ بلوں سے نکلتے ہیں, کہتے ہیں جی مہینے کے اندر حکومت جانے لگی ہے. لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک پکچر کلیئر کر دوں. نظامی صاحب اور میرا بھائی فیصل صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 88 سال کی عمر کی ایک محترمہ بزرگ خاتون محترمہ شمیم شریف صاحبہ, جن کو اتنی مشقت میں ڈال کے اگر آل شریف نے لندن بلایا ہے, جان جوکھوں میں ڈال کے بائی ایئر سفر جو انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے اس عمر کے اندر, اگر انہوں نے بلایا ہے انہیں وہاں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے, خصوصاً نواز شریف صاحب اور آل شریف نے اپنے جو پیچھے سیکنڈ ان کمانڈ چمچے کھڑچے ہیں ان کو یہ میسیج دے دیا ہے, ساڈا سجنا دور ٹھکانا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا, تسا روندیا روندیا رہنا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا. اچھا یہ تو خیر اچھی آپ نے بات کر دی, یہ میسیج ہے. فیاض صاحب ایک اور معاملہ ہے, پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی ضمانت میں توسیع نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب آپ کے ساتھی وزیر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا احسن اقدام ہے, لیکن یہ دوسری بار پچھلے 2 مہینوں نے انہوں نے انڈوز کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس میں جعل سازی کی گئی, اور اس پہ ایک آزاد کمیشن بننا چاہیے. بزدار صاحب سے متعلق پہلے بھی فواد صاحب کے ریمارکس آپ کو پتہ ہیں, آپ نے اس پہ بھی رد عمل دیا تھا, لیکن یہ عدم اطمینان فواد چودھری صاحب کا آپ کی حکومت پہ, بزدار صاحب کی حکومت پہ کیوں ہے, اور کیا پنجاب حکومت اس کے لیے کوئی آزاد کمیشن بنانا چاہے گی؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا بزدار حکومت کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد نہیں ہے, ان کا عدم اعتماد رپورٹوں کے اوپر ہے. رپورٹیں نہ تو پنجاب حکومت نے بنائی ہیں, نہ پنجاب کے کسی سرکاری ہسپتال سے بنی تھی. رپورٹیں جو ہے نا وہ یا تو ڈاکٹر عدنان صاحب کے ٹیکوں کی وجہ سے, تو یا ان کے ٹویٹ کی وجہ سے. یہ ٹیکوں اور ٹویٹ کے اوپر مبنی جناب ساری جناب رپورٹیں تھیں. وہ میڈیکل بورڈ پنجاب حکومت نے بنایا فیاض صاحب, جب وہ یہاں لاہور میں تھے. میڈیکل بورڈ نے وہ رپورٹیں دیکھی تھی نا, میڈیکل بورڈ نے وہ رپورٹیں دیکھی تھی, وہ انہوں نے بھی تصدیق کی. یاسمین راشد صاحب اس کو دیکھ رہی تھی. ابھی حکومت تو اس وقت آپ کی تھی نا فیاض صاحب. وقت آئے گا, سنے وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب اس کے حوالے سے بھی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گی. لیکن آزاد کمیشن بنائیں گے. ایک چیز میں بتا دوں چوہان صاحب, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آپ سے ماورا رپورٹیں ڈاکٹر کی گئی ہیں؟ کچھ باتیں تو ہیں جو آپ صحیح کہتے ہیں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے, میں سوال نظامی صاحب ایک چیز بڑی کلیئر ہے. جی جی میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے, چلے آپ بات کریں. نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو واقعی کہ یہاں تو پیلیٹس 2000 تک چلے گئے تھے, پھر بعد میں ٹھیک ہو گئے. یہ کیا ہو رہا تھا معاملہ
کچھ رپورٹوں میں گڑبڑ تھی یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو نظامی صاحب بڑی کلیئر ہے، 2-2.5 سال جتنا عرصہ بھی نواز شریف صاحب جیل میں رہے، کوٹ لکھپت جیل میں، اڈیالہ جیل میں، نیب کے حوالات میں، ان کو جتنی میڈیکیشن ہوئی ہے کسی سرکاری یا کسی دوسرے تیسرے ڈاکٹر کے ذریعے سے نہیں ہوئی. ٹوٹل ہولی سولی ان کی میڈیکیشن، ہاسپٹیلٹی اور ان کی ٹیکوں، ان کی گولیوں، ان کے کیپسول اور ان کی پڑیوں کا جو انٹرپرینور تھا وہ ڈاکٹر عدنان تھا، جو ان کا ذاتی معالج ہے. اس کے علاوہ کسی نے ان کو کوئی ایک ٹیکہ تک اور ایک گولی، ایک کیپسول، ایک پوڑی تک نہیں دی. پہلی چیز. دوسری چیز، ان کو جہاں پہ بھی رہے، چاہے نیب کے حوالات میں تھے، چاہے کوٹ لکھپت جیل میں تھے، چاہے اڈیالہ جیل میں تھے، صرف 4 یا 5 دن سرکاری طور پہ کھانا دیا گیا، وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق دیا گیا. اس کے علاوہ 100% کھانا گھر سے آتا تھا، جس میں 3 سے 4 ڈشیں ہوتی تھی اور 2 ڈشیں لازمی چھوٹے گوشت کی ہوتی تھی، چھوٹے گوشت کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سبزی کے ساتھ بھی چھوٹا گوشت ہوتا تھا، دال میں بھی چھوٹا گوشت ہوتا تھا، نہاری بھی آتی تھی، پائے بھی تھے، باقی بھی ساری چیزیں ان کی مرضی سے ساری چیزیں آتی تھیں.